نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الجماعت والامامہ باب نمبر 55 حدیث نمبر 694۔ باب اذا لم یتم الامام واتم من خلفہ۔ باب ہے اس سلسلہ میں جب امام نماز کو مکمل نہ کرے جبکہ مقتدی پیچھے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا مقتدیوں کی نماز کے اندر کوئی خلل کمی کوتاہی آئے گی، ان کی نماز درست ہوگی یا نہ ہوگی؟ اذا لم یتم الامام، جب امام اپنی نماز مکمل نہ کرے۔ نماز مکمل نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے 3-4 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو مکمل نہ کرنے کا معنی ارکان میں کمی بیشی ہو، نماز کے ارکان مکمل ادا نہ کرے۔ دوسرا تعدیل ارکان، ارکان تو ادا کرے لیکن ان کے اندر تعدیل، اطمینان، سکون نہ ہو۔ تیسرا خشوع خضوع کا فقدان، کہ ارکان بھی ہے، تعدیل بھی ہے لیکن خشوع خضوع نماز میں نہیں، یہ فقدان ہو۔ چوتھا یہ کہ راجع وقت کو چھوڑ کر مرجوع وقت کے اندر نماز ادا کی جائے۔ تو یہ 4 مفہوم لم یتم الامام کے بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ راجع اور واضح و آخری مفہوم ہے کہ جب ائمہ ایسے ہوں کہ نماز کو اول وقت میں، افضل وقت میں ادا نہ کریں تو اس وقت مقتدیوں کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کی دلیل کہ اس سے مراد آخری معنی ہے، اس کی ایک روایت سنن نسائی کے اندر، سنن نسائی کے حدیث نمبر 779 اور 780، اس طرح ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1555 اور مسند احمد کے حدیث نمبر 3601، اور مسلم کے اندر بھی اسی مفہوم کے حدیث نمبر 534 میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لعلکم تدرکون اقواما یصلون صلاۃ لغیر وقتہا، شاید تم ایسے لوگوں کو پاؤ جو نماز کو اس کے غیر وقت میں ادا کریں گے۔ میرے بعد ایسے بھی لوگ آئیں گے، ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ نماز کو اس کے راجع اور فضیلت والے وقت سے گزار کر ادا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ، جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو تم نماز کو وقت پر گھر میں ادا کر لو۔ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، پھر ان کے ساتھ بھی اگر مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز ادا کر لو۔ وَاجْعَلُوهَا صُبْحَةً، اور ان کے ساتھ جو آخر وقت میں پڑھو گے ان کو نوافل بنا لینا، کیونکہ فرض 2 مرتبہ تو ادا نہیں ہوتے، تو فرائض کو وقت پر گھر میں ادا کر لینا اور اپنے ائمہ کے ساتھ نماز کو جو ادا کرو اس کو نوافل بنا لینا، تاکہ کسی قسم کا فتنہ اور خرابی واقع نہ ہو۔ اس روایت کے پیش نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ معنی مراد لینا چاہتے ہیں کہ جب ائمہ نماز کو مکمل نہ کریں، یعنی راجع وقت میں ادا نہ کریں بلکہ ناقص یا مرجوع وقت میں ادا کریں۔ حدیث نمبر 694، قال حدثنا الفضل بن سہل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشیب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلون لکم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم، وہ تمہیں نماز پڑھائیں گے۔ کون؟ تمہارے حکمران، تمہارے ائمہ۔ فین اصابوا، اگر وہ درستگی کو پہنچیں، ٹھیک نماز پڑھائیں، ٹھیک وقت میں پڑھائیں، فلکم ولہم، تو تمہارے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی ثواب، اجر و ثواب، اور ان کے لیے بھی۔ کیونکہ مسند احمد کی حدیث نمبر 8663 کے اندر یہ لفظ ہے کہ ثواب صلاتہم، تو ثابت ہوا کہ یہاں ثواب اجر کا لفظ محذوف ہے۔ اگر وہ درستگی کو پہنچیں، درست طریقے سے، ٹھیک طریقے سے نماز ادا کریں، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے بھی اجر و ثواب، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے بھی۔ وَإِنْ أَخْطَأُوا، اگر وہ خطا کریں، غلطی کریں، فَلَكُمْ، تو تمہیں تو اجر ملے گا، وَعَلَيْهِمْ، ان کی کمی کوتاہی کا بوجھ اور گناہ اور جرم انہی پر ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ایسے ائمہ آ جائیں کہ جن پر جو نماز کے اندر کمی کوتاہی کریں، کمی کوتاہی نماز کا وقت آگے پیچھے، خشوع خضوع میں فرق، یا نماز کو اتنی جلدی سے ادا کریں کہ پیچھے والے مقتدی ان کا سانس اکھڑا رہے امام کو پانے کے لیے، جس طرح کہ تراویحوں کے اندر ہمارے بعض ائمہ کی سپیڈ ہوتی ہے، انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر 20 تراویحاں پڑھ کر وہ نکل جاتے ہیں، تو مقتدی تو بیچارے پیچھے جو پکڑنے میں رہتے ہیں کہ کب امام صاحب ہماری گرفت میں آئیں۔ تو یہ طریقہ نہ ہو۔ تو اگر امام اس طرح کی نماز کے اندر جلدی غلطیاں کرتا ہے، تو اگر اس کو تبدیل کرنے کے اندر افتراق اور انتشار پیدا ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں فتان بنیں، لوگوں کے اندر گروہ بندی کریں، اختلاف اور انتشار کا سبب بنیں، نمازوں کے ساتھ پڑھیں، ان کی غلطی ان کے ذمے، آپ اپنی طرف سے اپنی نماز کی اصلاح کرتے رہیں۔ باب نمبر 56، باب امامت المفتون والمبتدی، باب ہے مفتون آدمی کی امامت، فتنے باز آدمی اس کی نماز، اس کی امامت، والمبتدی، اور بدعتی آدمی اس کے پیچھے نماز۔ مفتون سے کیا مراد ہے؟ مفتون سے مراد جو وقت کے حکمران کے خلاف کوئی فتنہ پیدا کرے، خروج کرے، اسلامی حکومت ہو اور اسلامی طریقے کے مطابق حکمران ہو اور وہ صحیح نظام چلا رہا ہے، باقی چھوٹی موٹی کمیاں بیشی تو ہوتی ہیں، تو اس کے خلاف کوئی فتنہ برپا کرے، اس کے خلاف کوئی خروج کرے، تو فتان سے مراد یہ ہے۔ اور مبتدی سے مراد بدعتی آدمی۔ بدعتی آدمی کے پیچھے نماز کیسی ہے؟ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو بدعت مکفرہ کہتے ہیں، یعنی وہ بدعت جس کا ارتکاب کرنے والا وہ کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، ایسے بدعت کا ارتکاب کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا تو درست نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی بدعت مفسقہ، وہ بدعت جو انسان کو فسق، گناہ اور نافرمانی تک پہنچاتی ہے، اسلام سے خروج والی تو نہیں، البتہ اس کا ارتکاب کرنے والا گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسی بدعت کا ارتکاب کرنے والا، اس کے پیچھے نماز شدید ضرورت کے پیش نظر کے اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایسے آدمی کو مستقل امام مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسا موقع پیش آ جائے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے بغیر چارہ کار نہ ہو، تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ وقال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں، صلی وعلیہ بدعتہ، آپ نماز پڑھ لیں، اس کے ذمے اس کی بدعت۔ اگر امام وہ
بدعتی آدمی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، باقی اس کی بدعت کا جرم اور گناہ اس کے ذمے ہے، لیکن اس بدعت سے مراد وہی بدعت ہے جو بدعت مفسقہ ہوتی ہے، نہ کہ مکفرہ۔ حدیث نمبر 695، قال ابو عبداللہ وقال لنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عدی بن خیار۔ ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن یوسف نے بیان کیا، محمد بن یوسف امام بخاری کے شیخ، فرماتے ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار انہ داخل علی عثمان بن عفان، عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت عثمان بن عفان کے ہاں گئے، وہ محصور، اس حال میں کہ وہ محصور تھے، ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جب بلوائیوں نے اور فتنہ بازوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر کے ان کا محاصرہ کر لیا، ان دنوں کا یہ واقعہ ہے۔ فقال انک امام عامۃ، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ امام عام امام ہیں، یعنی مطلق امام صغرا، امامت صغرا بھی، امامت کبریٰ بھی، یہ تمام آپ کے پاس ہے۔ وَنَادَ لَبِكَ مَا نَرَىٰ، اور اتر پڑیا پر وہ آفت اور مصیبت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک آزمائش اور مصیبت آپ پر آ چکی ہے کہ لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور پورے مدینے کے اندر بڑا انہوں نے ایک خلجان اور ایک دشت اور فساد برپا کر رکھا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَيُصَلِّي لَنَا امام فتنہ، اور ہمیں جو نماز پڑھاتا وہ بھی فتنہ بازوں کا امام ہے۔ انہی فتنہ باز گروہ جو باغی قسم کے باغی لوگ ہیں، انہی کا ایک امام جو ہے مسجد نبی کے مصلی پر وہ اپنے آپ کو امام مقرر کیے ہوئے۔ امام سے مراد بعد نے تو کہا ہے کہ اس مراد عبد الرحمن بن ادیس بلوی ہیں، جو کہ مصر کی طرف سے آنے والے باغیوں کا سردار تھا، جبکہ امام ابن جوزی نے وضاحت کرتے فرمایا کہ کنان بن بشر وہ مراد ہے، یہ بھی ان لوگوں کا سردار تھا جو باغی اور سرکش قسم کے جو اس حملے کے لیے آئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کرنے والوں میں سے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، انہی کا ایک امام، ان باغیوں کا ایک امام جو وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو مقرر کیے ہوئے تھا۔ تو عبید اللہ بن عدی بن خیار کا سوال یہ تھا کہ وہ ہمیں جماعت کراتا ہے، وہ فتنہ بازوں کا امام، ونتحرج، اور ہم بڑا حرج اور تنگی محسوس کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے لوگوں کے پیچھے کیسے نماز ادا کریں۔ اب آپ ہمیں اب کیا فرماتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فقال الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نماز بہترین وہ چیز ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں، لوگوں کے عملوں میں سے بہترین چیز نماز ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِن مَعَهُمْ، جب لوگ اچھا کام کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا کام کریں۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک اچھا کام ہے تو اس میں تو ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ وَإِذَا أَسَاءُوا، جب برا کام کریں، فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، پھر ان کی برائی سے اجتناب کریں۔ اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں جیسے نماز، تو نماز کے اندر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، مزید ان سے الگ ہو کر فتنہ بگاڑ پیدا نہ کریں۔ اگر وہ کوئی فساد بگاڑ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پھر ان کا ساتھ نہ دیں۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ وہ بلوائی اور باغی لوگ جنہوں نے مسجد نبوی پر بھی اپنا قبضہ کر رکھا تھا اور جماعت کراتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے باغی اور سرکش ہونے کے باوجود ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز بیان کیا کہ آپ ان کے پیچھے نماز ادا کر لیں، چونکہ حالات انتہائی دیگر گوں ہو چکے تھے۔ اگر ان کے ساتھ جو تھوڑی سی تعداد مخلص لوگوں کی تھی، اگر وہ ان کے ساتھ مخالفت
میں اتر آتے تو زیادہ بگاڑ اور فساد ہوتا، خون ریزی ہوتی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ نماز ادا کریں، اچھے کاموں کے اندر ان کی مخالفت نہ کریں، البتہ جو ان کے غلط کام ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملے نہ بنیں۔ حدیث نمبر 696، قال حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبہ عن ابی تیاح انه سمع انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اسمع و اطیع، سن اور اطاعت کر، ولو لحبشی، اگرچہ تم پر امیر مقرر و حبشی آدمی ہو، کأن رأسہ زبیبۃ، گویا کہ اس کا سر منقے کی طرح ہے، جس طرح منقہ پچکا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہوتی اور بے ڈنگا سا ہوتا ہے اور اس کو سلوٹیں پڑی ہوتی ہے، اسی طرح کالا سیاہ رنگ کا حبشی غلام ہو، سر بھی اس کا پچکا ہوا ہو، باقی اعضاء بھی کوئی حسن خوبصورتی والے نہ ہوں، لیکن اگر تم پر امیر مقرر کر دیا گیا ہے، اسمع و اطیع، اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت بھی کریں۔ چونکہ اس دور میں جو امیر عام ہوتا تھا وہی امیر خاص، یعنی نماز کا بھی امیر وہی ہوتا تھا، تو جب ایک حبشی غلام کو امیر مقرر کر لیا جائے، وہ ایک علاقے کا ہو، ایک جماعت کا ہو، لشکر کا ہو، تو چونکہ جماعت بھی اسی نے کرانی ہے، تو جب اس کی اطاعت، اس کی بات کو سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام اس کی ظاہری شکل و صورت میں یا اس کے باطلی اخلاق و کردار میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کی باطنی سوچ اور عقائد وہ کفر کی حد تک پہنچنے والے نہ ہوں۔ ہاں البتہ اگر فسق و فجور والا ہے تو کبھی اتفاق ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اختلاف اور تنازع اور زیادہ نہ کریں، البتہ ایسے آدمی کو مستقل طور پر امام مقرر کرنا یہ درست نہیں۔ باب نمبر 57، باب یقوم عن یمین الامام میں بحذائہ سواء اذا کان اثنین، باب ہے کہ کھڑا ہو مقتدی عن یمین الامام، امام کی دائیں طرف، امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہو، بحذائہ سواء، اور بالکل اس کے برابر کھڑا ہو، کب؟ اذا کان اثنین، جب وہ دو ہی فرد ہوں، جب امام اور مقتدی صرف دو ہی فرد ہوں تو مقتدی امام کے برابر کھڑا ہوگا، آگے پیچھے فرق نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، امام جو ہے وہ مقتدی کے بائیں طرف اور مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی شان مقام زیادہ ہوتا ہے تو امام کو سیدھے ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ عام جو ذہن کے اندر چیز آتی ہے اس کے خلاف ہے کہ امام جب وہ مقتدی کے الٹے ہاتھ کھڑا ہوگا اور مقتدی جب امام کے دائیں سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا، اور دونوں کھڑے برابر ہوں گے، اس کے اندر آگے پیچھے ہونے والا کوئی فرق نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 697، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات گزاری، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ العشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، ثم جاء فصلی 4 رکعات، پھر آپ آئے اور 4 رکعتیں ادا کی، گھر کے اندر آئے تو 4 رکعتیں نوافل کی ادا کی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، ثم قام، پھر کچھ دیر بعد کھڑے ہوئے، فجئت فقمت عن یساری، تو میں آیا اور میں بھی آپ کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا، بائیں طرف کھڑا ہو گیا،
میں آپ کی بائیں طرف یہ قیاس کرتے ہوئے کہ نبی کو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اور مقتدی کو الٹے ہاتھ، تو میں الٹے ہاتھ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ فجعلنی عن یمینی، تو آپ نے مجھے دائیں طرف کر لیا، آپ نے گھما کر مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔ فصلی 5 رکعات، آپ نے 5 رکعتیں ادا کی۔ 5 رکعتیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور الگ الگ 2 کر کے بھی ہو سکتی ہیں، 2 اور 2 4 اور 1 وطر، یا 2 رکعتیں اور 3 وطر، اور اسی طرح 5 وطر جو اکٹھے بھی، تو جب وطر اکٹھے ہوں تو 3 5 7 تک ادا کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ 9 بھی اکٹھے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ثم نام، پھر آپ سو گئے۔ حتیٰ سمیت غطیت، یہاں تک میں نے آپ کے غطیت خرانٹوں کی آواز سنی، سونے پر جو انسان کے خرانٹوں کی آواز آتی ہے وہ سنی۔ او کالا خطیت، راوی کو شک ہے کہ غطیت کہا تھا یا خطیت کہا تھا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کی طرف تشریف لے آئے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نیند آنے کے باوجود آپ کو علم ہوتا تھا کہ میرا وضو باقی ہے یا ختم ہو گیا، کیونکہ نیند خود نواقض وضو تو نہیں ہے، یہ نواقض وضو کا مزنہ اور خمان ضرور ہوتا ہے۔ تو عامی آدمی کو تو علم نہیں ہے کہ جب سوئے گا تو اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ سوئے، گہری نیند سوئے تو وضو کرے۔ ہاں البتہ بیٹھے بیٹھے جھٹکا لگا تو اس سے وضو نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر بھی سو جاتے، تو چونکہ آپ کا دل مبارک وہ بیدار ہوتا تھا، نیند آنکھوں میں ہوتی تھی، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرا وضو ہے یا نہیں، اس لیے کبھی آپ نے نیند کے بعد وضو نہیں کیا، اسی طرح نماز ادا کی، اور کبھی وضو کیا بھی ہے، جس طرح کہ یہی ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، جو تفصیلی واقعہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نیند کے بعد بیدار ہوئے، پھر آپ نے ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا اس کی طرف گئے اور وضو کیا، وضو کر کے پھر آپ نے نماز شروع کی، تو یہ آپ نے وضو کیا تھا، لیکن دوبارہ جب یہ ادا کرنے کے بعد آپ لیٹے ہیں، خرانٹے بھی آنے شروع ہوئے ہیں، اس وقت اٹھنے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، اسی طرح جا کر نماز صبح کی نماز پڑھائی ہے۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب امام اور مقتدی 2 ہی فرد ہوں، اس میں ایک تو مقتدی جو ہے وہ امام کے دائیں ہاتھ کھڑا ہوگا اور امام جب مقتدی کے بائیں ہاتھ، دوسرا دونوں برابر کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے کا فرق نہیں ہوگا، جس تک کہ بعض لوگ اس چیز کے قائل ہیں۔ باب نمبر 58، باب اذا قام الرجل ان یسار الامام فحوله الامام الى یمینہ لم تفسد صلاتهما، لم تفسد صلاتهما، ان کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ باب ہے جب کھڑا ہوا آدمی ان یسار الامام، امام کے بائیں طرف، جب آدمی امام کے بائیں ہاتھ جا کر کھڑا ہو جائے، حالانکہ کھڑا اس کو دائیں ہاتھ چاہیے تھا لیکن وہ الٹے ہاتھ جا کر کھڑا ہو گیا، فحوله الامام الی یمینہ، تو امام نے اس کو دائیں طرف گھما کر کھڑا کر دیا، امام نے اس کو گھما کر اپنی دائیں طرف کر دیا، لم تفسد صلاتهما، تو دونوں کی نماز فاسد نہ ہوگی، نہ امام کی نہ مقتدی کی۔ تو امام مقتدی کا دوسری طرف لا علمی کی وجہ سے کھڑا ہو جانے سے اس کی نماز فاسد نہیں، اور اسی طرح امام نے اس کو گھما کر دوسری طرف کیا ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے نہ مقتدی کی نماز باطل ہوگی اور نہ امام نے اس کو پکڑ کر بازو سے پکڑ کر دوسری طرف کیا ہے، اس حرکت کی وجہ سے امام کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے اندر نماز کی اصلاح کے لیے کوئی حرکت بھی کر لی جائے تو وہ اس سے نماز باطل فاسد نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 698، قال حدثنا احمد، احمد سے مراد کسی روایت کے اندر اس کی طرف نسبت تو نہیں کی گئی کہ یہ احمد سے مراد کون ہیں، البتہ ابو نعیم نے اپنے مستخرج کے اندر یہ احمد بن صالح مراد لیے ہیں کہ اس سے مراد امام بخاری کے شیخ احمد بن صالح ہیں۔ حدثنا ابن وہب،
قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعید عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولى بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نمت عند میمونۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلک اللیلہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سویا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات انہی کے پاس تھے۔ فتوضا، آپ نے وضو کیا، ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہوئے آپ نماز ادا کرنے کے لیے۔ فقمت عن یساری، میں بھی جا کر آپ کے بائیں ہاتھ کھڑا ہو گیا۔ فاخذنی، آپ نے مجھے پکڑا، فجعلنی عن یمینی، تو گھما کر مجھے دائیں طرف کر دیا۔ بعض روایات میں یہ وضاحت بھی ہے کہ میرے بازو سے یا سار سے پکڑ کر پیچھے سے گھما کر دائیں طرف کر دیا۔ فصلی 13 رکعتاً، آپ نے 13 رکعتیں ادا کی۔ پیچھے 5 کا تذکرہ تھا تو اس کے اندر جو پہلے ادا کی تھی ان کو بھی ساتھ ملایا گیا ہے، اور کل جو 13 تھی۔ 13 سے مراد 11 تو وہ تہجد والی اور 2 صبح کی سنتے۔ ثم نام حتی نفخ، پھر آپ سوئے حتیٰ کہ نفخ، سانس کھینچ کر سانس لینے لگے، جس کو پچھلی روایت کے اندر خرانٹوں سے تعبیر کیا گیا۔ وکان اذا نام نفخ، آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ سوتے تھے تو آپ کو خرانٹے آپ لیتے تھے۔ ثم اتى المؤذن، پھر آپ کے پاس مؤذن آیا، فخرج فصلی، آپ نکلے، یعنی مؤذن نے آ کر اطلاع دی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نکلے، فصلی، نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور وضو نہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ ثابت کیا کہ مقتدی اگر امام کے دائیں ہاتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو امام اس کو گھما کر، نہ امام کے بائیں ہاتھ کھڑا ہو گیا ہے تو امام اس کو گھما کر دائیں ہاتھ کرے، اس میں نہ مقتدی کی اور نہ امام کی ان کی نماز باطل نہ ہوگی۔ قال عمر فحدثت به بکیرا، میں نے یہ حدیث بکیر کو بیان کی۔ قال حدثني قریب بذالک، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ قریب نے بیان کی ہے۔ یہ امام بخاری اس سند کے اندر یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سند عالی ہے۔ گزشتہ سند وہ نازل تھی اور یہ سند عالی ہے، کیونکہ اس میں قریب تک، پیچھے والی کے اندر قریب تک 2 واسطے تھے، یعنی عبد ربہ بن سعید اور مخرمہ بن سلیمان، جبکہ اس کے اندر صرف 1 واسطہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سند عالی ہے جس کے اندر واسطے کم ہوں، اور پیچھے والی اس کے مقابلے میں نازل ہے۔ باب نمبر 59، اذا لم ينو الامام ان یؤم ثم جاء قوم فامهم، باب ہے جب امام کی نیت نہ ہو یہ کہ وہ امامت کرے، امام بنے، پھر کچھ لوگ آ جائیں وہ ان کی امامت کی نیت کر لے۔ جب ایک آدمی نے نماز شروع کی ہے، اس کی امام بننے کی نیت نہ تھی، تو کچھ لوگ پیچھے آ کر اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ کر دیتے ہیں کہ آپ جماعت کرائیں، تو وہ اپنی نماز کے اندر ہی اپنی نیت امامت والی کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 699، قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عبداللہ بن سعید بن جبیر عن ابی عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رات گزاری۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، آپ رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقمت اصلی معہ، تو میں بھی کھڑا ہوا آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ فقمت عن یساری، تو میں آپ کے بائیں طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ فاخذ براسی، آپ نے میرے سار سے مجھے پکڑا۔ فاقامن عن یمینی، مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا۔ ثابت سے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ کی امام بننے کی نیت نہ تھی، آپ اکیلی اپنی نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی آ کر ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ ان کی صرف اصلاح کر دی ہے کہ بائیں کی بجائے ان کو دائیں طرف کر دیا ہے، تو جماعت آپ نے امامت کا ارادہ کر لیا۔ ثابت سے یہ ہوا
کہ اگر کوئی آدمی پہلے اپنی منفرد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو بعد میں اس کے ساتھ کوئی اور آ کر مل جائے اور جماعت کی نیت کر لیں تو یہ نیت کرنا درست ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1104 میں اور باقی سنن کے اندر بھی ہے، بلکہ امام بخاری بھی کتاب الصیام کے اندر یہ لائے ہیں، حدیث نمبر کتاب الصیام کے اندر بھی، اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے نمبر 7241 کے اندر بھی، کہ صلی فی شہر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے اندر نماز ادا کرنی شروع کی۔ فجئت فقمت الی جنبہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے آ کر پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ وجاء آخر، ایک اور آدمی آ گیا، فقام الی جنبی، وہ میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، حتیٰ کنا رحتن، اتنا دیکھا دیکھی کئی آدمی پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ فلما احس النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا تجوز فی صلاتی، جب آپ نے محسوس کیا کہ پیچھے میرے آ کر کچھ کھڑے ہو گئے ہیں میری نماز کے ساتھ، وہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، اپنے قیام کو مختصر کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا یصلی وحدہ، جو اکیلا نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کوئی آدمی سے بیچارے پر صدقہ نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب لے لیں۔ یہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 574 اور ترمذی کے حدیث نمبر 220 اور ابن خزیمہ، ابن حبان اور مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو ان تمام واقعات سے ثابت ہوا کہ آدمی اپنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو بعد کے اندر اس کے ساتھ پیچھے آ کر کوئی مل جائیں اور اس کو اشارہ کر دیں کہ ہم باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح ان کا باجماعت نماز ادا کرنا درست ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔